وہ 2 اکتوبر کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے سب سے اہم مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے بعد 2 اکتوبر سن 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ 833 سال پہلے وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی جو ایک نئے دور کی شروعات کی نشانی تھی۔ یروشلم جنگ میں لڑائی کے بعد نہیں بلکہ بہترین جنگی حکمت عملی کے ذریعے محاصرے کے بعد فتح ہوا اور شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ اس دن کے بعد آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو رقم ادا نہیں کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تاوان ادا کر کے کی اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے جانے دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں یروشلم کی فتح کے مناظر نے مسیحی شہریوں کو حیران کر دیا۔ انہیں سابقہ فاتحین کی طرز پر کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ کسی کا دل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو فروخت کیا جائے، ان کو غلام بنایا جائے، ان کی عزتیں اور زندگیاں فاتحین کی ملکیت ہو جائیں۔ سن 1187 میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا باب تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان کی بدترین سے بدترین شبیہ پیش کی گئی، لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے جو تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں اور مرد، عورتیں اور بچے، کوئی بھی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا جس پر یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کر گری ہوگی، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سن 2020 میں ناروے میں سیلاڈن ڈے یوم صلاح الدین منایا گیا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس تقریب کا آغاز سن 2009 میں ہوا تھا اور اسے ناروے کے ایک ادارے ہاؤس آف لٹریچر کی طرف سے منایا جاتا ہے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل جل کر رہنے کے بارے میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔